حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بندے سے گناہ ہوتا ہے اور وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے توبہ کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ مجھ سے توبہ کر رہا ہے نا، تو اس کو یقین ہے کہ کوئی خدا ہے، کوئی رب ہے جو اس کے گناہ پہ سزا بھی دے سکتا ہے اور معاف بھی۔ حالانکہ ابھی اللہ نے سزا دی نہیں ہے، کوئی نظر بھی نہیں آ رہی سزا اس کو یقین ہے کہ میرا کوئی رب ہے جو اس گناہ پہ سزا بھی دے سکتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے، تبھی یہ مجھ سے گڑ گڑا کے معافی مانگ رہا ہے۔ تو میں اس کے عمل کی لاج رکھتا ہوں۔ اس کا یہ نہ بہت سے گناہ کرتے ہیں، نہیں ہاتھ اٹھاتے اللہ کے سامنے، اور اللہ کو دیکھنے کے بعد تو سارے ہی ہاتھ اٹھائیں گے، تو پھر تو سارے اٹھا لیں گے ہاتھ، توبہ کریں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں دیکھا نہیں ہے اس نے، میری آیات پر ایمان لایا ہے، میری نشانیاں دیکھ کر، میرے پیغمبروں کی دعوت پر لبیک کہا ہے، تو اس عمل کی لاج رکھ کے میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا۔ حدیث میں آتا ہے پھر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے، پھر دوبارہ اللہ کے سامنے آ کے معافی مانگتا ہے۔ اللہ کہتا ہے دوبارہ گناہ ہو گیا، پھر معافی مانگنا اس کی علامت ہے، اس کو یقین ہے کہ میرا کوئی رب ہے جو گناہوں پہ سزا بھی دے سکتا ہے اور جزا بھی دے سکتا ہے، معاف بھی کر سکتا ہے، تو پھر یہ معافی مانگ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے 70 دفعہ بھی کوئی گناہ کر کے 70 دفعہ توبہ کرے گا تو اللہ اس کے اس جذبے کی لاج رکھ کر اس کے گناہ کو معاف کرے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 70 دفعہ گناہ کریں، مقصد ایک سمجھانا ہے کہ توبہ میں تاخیر نہ کریں۔ تو اللہ معاف کیوں کر رہا ہے؟ اس کے اس توحید والے نظریے کی بیس پر کہ اس کو پتا ہے کہ مجھے گناہ معاف کروانے کے لیے میرے پاس اللہ کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو توحید اللہ کو بہت پسند ہے، شرک سے اللہ کو بہت زیادہ نفرت۔ تو یہ 4 شرطیں بھائی جس میں پائی جائیں گی، پھر وہ آپ عمل کرو گے تو عمل کیا کہلائے گا؟ از کالڈ اچھا۔